بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا شیطان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں کہ شیطان انسانیت کا دشمن اور انسانوں کو ان اینی وے اس کو تباہ کرنا ہے، انسان کو مارنا ہے، مروانا ہے۔ ہر 100 سال بعد یہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے، ہر 100 سال بعد پرچم ملکیت بدلتے ہیں، ہر 100 سال بعد آپ کو ایک موقع ملتا ہے خدا کا نظام قائم کرنے کا، امن اور سلامتی سے رہنے کا اس دنیا پہ، اور پھر آپ اپنی ناکامی شو کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ لوگ اس طرح کی تباہ کاریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا اس ٹائم پورا نقشہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بن چکا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جیسے عرض کی تھی کہ یہ ترکی کے آنے کا سال ہے 2026، اور اسی طریقے سے جو ساؤتھ ایسٹ چائنا جاپان کی سائڈ اور وہ ساری تائیوان چائنا اور یہ ساری سائڈز پہ 2 اپریل کے بعد یہ چلا جانا تھا، کیونکہ مارس پائسز میں جب گیا تو یہ پائسز کی یہی ڈائریکشن بنتی ہے، اس کو ہم نے اسی طریقے سے پریڈکٹ کیا۔ پانیوں میں جنگ کی بتائی کہ 2 اپریل تک جو چلے ہیں جہاز وہ نہیں، اصل تو بعد میں آنے ہیں۔ پانی کی جنگ تو اب ہوگی جب آپ مذاکرات کی بات کریں، اور اب آپ دیکھیں پانی میں جنگ شروع۔ چائنا کا یہ بیان جو ہے وہ بھی بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ بھائی امریکہ اب ان کو جانے نہیں دے گا، چائنا کو روکے گا، چائنا نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پھر اوپر سے اسٹیٹ آف ہرمز میں اگر نیوی نہیں ہے، سب ختم کر دیا ہے، تو بھائی گزر جاؤ، پھر تو مسئلہ ہی ختم پھر کون سی بلاکیڈ ہے۔ اور ابھی تو یہ باب المندب والی کی بھی اندیا جیسے انہوں نے دے دیا ہے انصار اللہ نے، اسی طریقے سے تو سچویشن جو ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو پہلے یہ ساری چیزیں بس بتا ہی چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو 20 تاریخ دی تھی ترکی اور یورپ کے لیے، اس دن تو ترکی کا بیان نہیں آیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب 20 تاریخ جو تھی وہ کریٹیکل تھی یورپ اور اسپیشلی ترکی کے لیے، اور یہ جو جنگ تھی 11 مئی تک، اس کا جو رخ ہے وہ اسی پانیوں میں، اور چائنا اور جاپان اور تائیوان اور یہ جو ایریاز ہیں ویتنام سائڈ اور یہ ساری جو ہے وہ اس کا حصہ رہے گی۔ ایون ہو سکتا ہے کہ اس میں اس دفعہ جو رشین میرینز کیوبا کی سائڈ پہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں، اور یہ مل کے چائنا رشیا پانی کی اس جنگ کو مل کے کھیلیں اور راستے کھلوائیں، یا واٹس ایور امریکہ کو اس سب سے باز رکھیں، کیونکہ ان کا کلیم یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بھائی آپ کے اٹیک سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا تھا، یہ آپ کی وجہ سے بند ہوا ہے، اور اب آپ اس کو کھلوانے کے چکر میں اور زیادہ اس کو انٹینس کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو کھلا ہے، ہماری ٹریڈ چل رہی ہے۔ تو اس سارے سینیریو کو اگر دیکھیں تو اس سارا جو فیز جس کو آپ لوگ اب فیس کریں گے یا اس دنیا فیس کرے گی، اس کا جو ٹائم ہے 11 مئی تک ہے۔ ایک تو یہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور 11 مئی تک پانیوں کی جنگ اپنے عروج کو ٹچ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی جنگ ہو، پانی میں جو کھیلی جائے، لڑی جائے۔ اس کے بعد جو ترکی کی انوالومنٹ کی ڈیٹ ہے وہ کل ہی ہم جیسے 19 20 21 کی بات کی تھی کہ یہ ڈائریکشن اس کی بن رہی ہے ترکی اور یورپ کے لیے بھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی اور یورپ دونوں ہی سیم ٹائم پہ انوالو ہوں، یا اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ادھر ہو۔ سائپرس سائڈ پہ یونان ترکی سے ٹکرائے، ان کے ڈیفینس پیکٹ یاد ہے، ہم نے جب ڈیفینس پیکٹ بھی ہوا تو بتایا تھا کہ اس سائڈ پہ یہ ڈیفینس پیکٹ اسی لیے کر کے آیا کہ ترکی اور ان کا کنفلکٹ چلتا ہے سائپرس پہ، اور اس سائڈ پہ تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی نہ کوئی آنے والے دنوں میں کی صف بندی ہے۔ تو ہاں، کل ملا کے شارٹ سا اگر اس کا کہیں 11 مئی تک ساؤتھ ایسٹ میں اچھی خاصی جنگ کے چانسز موجود ہیں۔ چائنا تائیوان میں گھس جائے، چائنا یہ جو بحری بیڑے ہیں ٹکرا جائیں، میزائل چل جائیں، کم جون ایکٹیو ہو، جاپان ایکٹیو ہو، آپ کا جو یہ ساری وار اس سائڈ پہ ہو، اور پلس یہی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پہ ایک اچھا خاصا میدان لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپ بھی افیکٹ ہو، یورپ بھی اس دفعہ اس ڈیٹس کے آس پاس کہیں انوالو ہو جائے، کچھ ملک اس میں انوالو ہو جائیں، ان کے بھرپور چانسز موجود نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو یہ سلسلہ چلے تو اس پہ اگر کوئی مذاکرات یا جو آپ ٹیبل ٹاکس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 30 اپریل تک تو کوئی بہت اچھی امید نہ رکھے، اور اگر کچھ ڈیٹس پازیٹیو ہونے کی بنیں گی تو یاد ہے اس میں ہم نے یہ بھی ناظرین خیر نیچے کمنٹ کر کے بھی بتائیں گے، ایک وجہ سے کہتے ہیں اپنی میموری کا امتحان دیتے ہوئے، کہ اس میں ہم نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو 22 23 24 کے بعد جب یہ ہیمپ ہوا بیسیکلی مرکری ان بٹوین مارس اینڈ سیٹرن، تو یہ جب نکل جائے گا تب جا کے آپ کی عقلیں تھوڑی سی
کھلیں گے، بلکہ میں نے کہا تھا آپ جنگ میں اور جنگ بندی کے درمیان میں پھنسے رہیں گے، ٹھنڈے اور گرم کے درمیان میں آپ کے دماغ پھنسے رہیں گے، مرکری ہیمپ ہو رہا ہے. تو یہ جیسے نکل جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کچھ بہتری کی امید، اور 30 اپریل کے بعد کم از کم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مرکری کی پوزیشن کچھ بہتر ہوگی. لیکن ساتھ ہی جو صورتحال ہے، جوپیٹر بھی راہو کے نکشتر میں سے جو انٹر ہو کے گزر رہا ہے، تو گرو چنڈال یوگ، ویسے تو جوپیٹر راہو جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کہیں تو ڈیفینیٹلی گرو چنڈال یوگ کریٹ ہوتا ہے، جو کہ زندگی میں سب سے زیادہ بے وقوفانہ جو فیصلے ہوتے ہیں کسی بھی ذاتی برتھ چارٹ میں یا کسی بھی شخص کی زندگی میں، وہ اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ آپ کی حرکت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام شروع کیا، تو ابھی آپ اس دکان پہ کھڑے ہیں، آپ نے یہ اس کا بیانہ دیا، آپ اپنی برانچ کھولنے لگے، اور ابھی آپ کھڑے وہاں ہیں لیکن ساتھ آپ دوسری دکان کو اسی ٹائم کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ اے بھی لے لیں. یہ ہوتا ہے اس یوگ میں. تو وہ جو اب جوپیٹر کا ٹرانزٹ راہو میں، وہ ایک عجیب سی ایکسپینشن کی اس کو جو ہے نا ایلیوژنس، یعنی کہ آپ کے ریلیجیس بلیفس، جوپیٹر کیونکہ کرم ہے، راہو اس کو دونوں ہی ایکسپینشن ہے، ایک دنیا کی ایک دین کی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جوپیٹر اس میں جائے گا تو ایک دم دین و دنیا دونوں بحثیں چھڑ جائیں گی، ریلیجیس بحث بھی چھڑے گی، دنیا کی بھی، مطلب دونوں ہی جیسے کہتے ہیں نا فل ٹاپک ہوں گے آپ کے. مذہب ٹاپک ہوگا میڈیا پہ، اور بہت مذہبی بحثیں اور مذہبی باتیں جو ہیں. اب آپ کو اس آج جب یہ ویڈیو آپ شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد سے جیسے ہی جوپیٹر راہو کے نکشتر، آدرا نکشتر بیسیکلی راہو کا ہوتا ہے، اور اس نکشتر سے، اس کنسٹلیشن سے بھی تھوڑا سا نکشتر لوگوں کے لیے عجیب ورڈ ہوگا، وہ کئی میری اماں جیسے ہوں گے، اے کیڑے لفظ چکی پھرنا تو اسٹرالوجی وہ جس طریقے سے ماؤں کی عادت ہوتی ہے. کنسٹلیشن بیسیکلی کلوزسٹ ڈگری، ڈگری آف 9 ڈگری کو نام دیے گئے ہیں. جیسے آپ نے 30 ڈگری سن، مطلب 30 ڈگری کو آپ نے نام دیا ایریز، 1 to 30 ایریز، 30 to 60 ٹورس، 60 to 90 جیمنائی. یہ ڈگریز ہیں بیسیکلی اسکائی کی، ان کو آپ نے نام دے دیے ایریز، جیمنائی، ان پلیسمنٹس کے حساب سے. اسی طریقے سے اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 27 حصوں میں تو 9 پہ تقسیم ہوتا ہے. تو 9 پوائنٹ سم تھنگ جو اس کو ہم کنسٹلیشن کہہ لیں، یا اس کو پھر نکشتروں کے حساب سے اس کو نکشترا کہتے ہیں ویدک لینگویج میں. اور اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں علیحدہ سے. یہ کسی بھی ریڈنگ کو کلوز میں جا کے کرنے کا جو سمجھ لیں کہ طریقہ ہے کہ آپ اور کلوز ہوتے جائیں، اور کلوز ہوتے جائیں، اور کلوز، زوم 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 ان. اور جیسے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اس پہ ابھی وہ پبلش نہیں ہوئی لیکن اسپورٹس میں ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم پوری دنیا میں 108 ہیں. وی آر 108 پیپل آن ارتھ، بس اس سے باہر نہیں ہے. وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ 27 کو مزید 108 حصوں میں جب تقسیم کر کے آپ کسی بھی ذات کو پہچاننے یا کسی کے ایڈریس پہ پہنچتے ہیں تو گھر کے بالکل سامنے، یعنی کہ شہر، ٹاؤن، گلی، گھر جو ہے وہ پڈا کہہ لیں اس کا، وہ بنتا ہے، اور 108 حصے بنتے ہیں اسی 27 ڈگری سے. وہ 3.20 کا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ اسٹرالوجیکل دے رہے ہوتے ہیں پریڈکشنز. تو بڑے ہاؤسز کی جب بھی ریڈنگ لیتے ہیں تو 19-20 رہتی ہے. جب کہ 30 ڈگری کے اندر جب بات کریں گے تو اسپیسیفک نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ 9 ڈگری کے اندر آئیں تو پھر اسپیسیفک ہوتا ہے. اور اسپیسیفک ہونا تو 3 ڈگری کے اندر جا کے دیکھیں کہ وہ جو پڈا ہے یا وہ جو کس نکشتر کا پڈا ہے، اور اس کا جو بیسیکلی 9 حصے ہیں، نصیب، 9واں حصہ نواز کہتے ہیں نصیب کو. تو ادھر سے جا کے پتہ چلتا ہے کیا. تو اس ٹائم جو صورتحال بنے گی، مذہب ٹاپک رہے گا راہو کے نکشتر میں جوپیٹر کا جانا، کیونکہ جوپیٹر آپ کا مذہب ہے، گیان ہے، لک ہے سب، اور وہ راہو کے انفلوئنس میں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب سی فضول سی دھماک چوکڑی مچنے والی ہے مذہب کو لے کے، بحثوں کو لے کے. میڈیا پہ ایک عجیب مذہب سوالیہ نشان بن جائے گا جیسے. اور یہ جنگیں جنگوں کا اچانک ایسا لگے گا کہ یہ مذہبی باتیں، مطلب ابھی اسٹیٹ آف فرمز اور یہ چل رہا ہوگا، اسی کے اندر یہ ایک مذہب ایک ٹاپک بن جائے گا. اسامہ صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاپ لیو کے اوپر تنقید کرتی کہ مجھے اس طرح کا پاپ چاہیے ہی نہیں ہے. یہ پاپ پہلی مذہبی تو شروع ہو گیا نا. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی یسوع مسیح والی ایک تصویر بنا کے اپنے ٹروتھ فار سوشل جو ہے اس کے اوپر اپلوڈ کر دی. اب پوری دنیا اس کو، ایون مسعود پزشکیان جو ہیں ایرانی صدر، وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یار آپ نے مسیح کا مذاق اڑایا ہے. مطلب یہ چیزیں چل پڑی ہیں، اور میرا خیال ہے ٹرمپ ہی انشاءاللہ الحمدللہ جو ہے نا یہ سارے کام کروائے گا، کیونکہ اس نے یہ کہا دیا کہ یہ کروسیڈ ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے. اس نے دیکھا نا ایک قصہ. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سینیریو ہی ہے کہ امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے، ہم اسے نئے دفاعی آلات دے رہا ہے.
यूनिवर्सिटी का 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे बात अब रुक गई है, अब हो इसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं और कहा यह जा रहा है कि इसी हफ्ते हो रहे हैं, एबीसी न्यूज़ के मुताबिक इसी हफ्ते हो रहे हैं। वो ये था कि यूरेनियम बंद करें, ये वो तो पहले भी ईरान कहता है हम हथियार नहीं बना रहे, और वो कहता है कि यूरेनियम जो अफजूदा है वो हमें दें। रूस कहता है कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे पकड़ा दें, मैं गारंटर हूँ। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे ये पता है कि जंग बंदी बरकरार रह सकती है या ये 2 हफ्तों बाद फिर वही पानी वाला उछाल, क्योंकि काम तो शुरू हो गया, नाकाबंदी आ गई, सारे मामला आगे चीन में आ गया। सो अगले आने वाले दिन जो है आपने पूरा मंसर खींचा। मैं सिनेरियो जानना चाह रहा हूँ कितना टफ हो सकता है। तेल की कीमतें ऊपर जाने का खदशा है, गंदम तबाह हो चुकी है बारिशों से, गंदम का कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता है। देखें, ये जो सबसे पहले तो डेंजरस डेट्स आपको पता है 19, 20, 21 हैं इस महीने की, सबसे बड़ी जो खतरनाक इस महीने की तारीखें होंगी। और बाकी ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये सारी ड्रामेबाजी है, ये अमेरिका और इसकी जंग है, या तुम नहीं या हम नहीं, हम पहले बता चुके हैं। तो इस फजूल इस पर दिमाग ना लगाएं कि जी यूरेनियम और ये सारी कहानियां। मतलब आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी प्राइस नहीं थी सिर्फ यूरेनियम की, कई मुल्क एटमी कुव्वतें बन के बैठे हुए हैं इधर, और इवन इसराइल खुद भी है जो मतलब जिस तरीके की वो रियासत है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वो है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, जो पहले ही 2-2.5 लाख का सर ले चुका है, इंसानियत का इतना कत्लेआम किया है। तो ये बहाना है बस, ये इसमें कोई जान नहीं है। असल कहानी यही है कि आपको इधर से निकलना है खित्ते से, और उसके पीछे पूरा जोर लगेगा, और ये जंग अपनी प्रॉपर उसमें पानी में होगी। और मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, वो पहले आपको अर्ज़ की है कि कोई इतनी इसमें जान नहीं नज़र आती, वो अप्रैल के बाद ही होंगे। अगर कोई प्रॉपरली किसी साइड पे लगे तो 30 अप्रैल के बाद होंगे। और जहाँ तक रहेगी बात इसकी, जो इसने पॉप के लिए वो किया, पॉप ने भी आगे से बिल्कुल उसमें जवाब दे दिया है कि हम अमन की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, और मैं इस पर डायरेक्ट आंसर नहीं करता। अच्छा, बाहिकमत तरीका है, लेकिन इस्लाम अब यहाँ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करता है कि अगर इस्लामी कोई मजहबी रहनुमा हो तो उसको तो बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। और दूसरा, खसूसन जब इस तरह का आदमी जो दजाली बच्चा के तौर पर नमूदार हो, और दजाल भी आपको पता है कि मसीह होने का दावा करेगा, वो कहेगा मैं मसीह मसशुदा हूँ, मैं डिवाइन हूँ, और वो पूरे करतब भी दिखाएगा ना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी, या जो भी। तो इसलिए मसशुदा ही की तो बहस है। और यही तो हमने उस दिन बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस आना ही इसलिए है ताकि यहूदियों को जवाब दिया जा सके कि जिसको तुमने हैंग करके चेक किया था वो मेरा ही था, डिवाइन था, मसीह था, मसशुदा था, टाचड था, इसी के लिए तो उन्होंने वापस आना, उनको जवाब देना, जो वादा कुदरत का वो हक होके रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन तो इस पर कोई बात करें या ना करें, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुर्मत, उनकी इज्जत, उनकी शान उतनी ही हमारे लिए मुकद्दम है जितने किसी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी और किसी भी पैगंबर की हमारे लिए जो शान या रिसालत या उनकी एहतराम है। और इस पे बिल्कुल सबको मैं समझता हूँ कि मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप अपने मज़हब से फारिग हो रहे हैं, आप अपनी मजहबी अहमियत से फारिग हो रहे हैं, आप अपने अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे का इनकार कर रहे हैं जब आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे। मतलब आप खुद सोचे ना कि उनकी शान में गुस्ताखी करें और आप कहें चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह ताला के भेजे हुए नुमाइंदे को अहमियत नहीं दे रहे इन एनी वे। जबकि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात में आपको जो मेराज शरीफ का तोहफा भी है और जादू और जिंदगी के रिज़्क़ की कुशादगी में बड़ी अज़मुदा मानी जाती हैं, उनमें ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, किसी एक में भी फ़र्क नहीं करता, तमाम रसूलों में किसी एक में भी फ़र्क नहीं करता, ये बड़ा वाज़ेह है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बतौर मुसलमान इस ट्रम्प की हरकत को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो अपनी रिज़ेम्बलेंस या चीज़ें बनाने को इंतहाई अंदाज में आंसर करना चाहिए मजहबी तंजीमों को, मजहबी ग्रोहों को, मजहबी लोगों को, लीडर्स को। मुसलमान तो हर कोई है ना भाई। अब देखें शान रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो आप ये क्या कहेंगे कि मौलवियों का काम है कि वो उसको डिस्करेज करें? हर मुसलमान पे वाजिब है कि उसकी वो कला कमा के लिए उठे और आवाज़ उठाए, जिस कैपेसिटी में मौजूद हो अपना इजहार करे। तो सेम एज इट इज़ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी की बात हो तब भी मुसलमानों पे इतना ही वाजिब है कि वो उसको डिस्करेज करें, और हर तबका करे, ना कि ये सिर्फ मौलवियों का काम है कि वो शोर शराबा करें। सामा सब फूड क्राइसिस देख रहे हैं आप आगे,
گندم کا بحران، اور لوگ پوچھ رہے ہیں اب سونے کا کیا کریں، سونا خریدنا ہے نہیں خریدنا، یہ ذرا ایڈریس کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ جو کسان کی حالت ہے نا، یہ تو دسمبر تک کے بعد ہی، 5 دسمبر کے بعد ہی کچھ بہتر ہونی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو پرائسز ہیں وہ ہائک کر سکتی ہیں تقریباً یہ مڈ آف اپریل سے، کیونکہ وینس جا رہا ہے ٹورس میں، ٹورس فوڈ سائن ہے، فوڈ کا ہے، فوڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور سن ایگزالٹیڈ ہو رہا ہے، تو گندم کا کلر بھی سن رول کرتا ہے گندم کو بھی، اس انداز سے اگر دیکھیں کلر وائز، تو ڈیفینیٹلی گندم کی پرائس بھی ہائک کرے گی، ڈیفینیٹلی جو آپ کے گولڈ کی پرائس ہے وہ بھی واپس ہائک کرے گی۔ اور جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کئی میاں بیوی کی بحثیں چل رہی ہیں آج تک کہ وہی میں نے تو لے لیا تھا، وہ کہتا اب گر گیا، اب بیچ دیں، تو اب واپس جیسے 4 ساڑھے 4 تک جا کے لگا تو لوگوں نے کی جان نکل گئی، اب پھر 5 پہ آیا تو کچھ حوصلے میں ہے، تو آپ لوگ مزید حوصلہ رکھیں، اس کی پرائس جو ہے مئی کے مڈ کے بعد تو فل اس پہ جا کے لگے گی، اور جون، مئی کا مڈ اور جون جو ہے اس کی ہائٹ ٹائم ہوگا اس کی گولڈ کی پرائس کو لے کے۔ ہاں لیکن ایک خطرہ موجود ہے جو کہ سیاسی ہے، جو کہ گورننس کا ہے، کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ گولڈ اس حد تک جانے لگے، یعنی کہ 8 لاکھ تک جانے لگے، یا بہت چھوٹ ہی جائے ہاتھ سے، تو پھر یہ ہو کہ حکومتیں زبردستی اس کو کیپ لگانے کی کوشش کریں، کوئی قانون بنا کے اور کوئی ایسے قوانین پاس کر کے اس کو ڈسکریج کریں، روکیں، پکڑیں، اس طرح کا کوئی بھی خطرہ موجود ہے۔ اب اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا کیا کریں گے، لیکن بہرحال چانسز موجود ہیں کہ یہ ہائک پہ جائے، اور پھر مصنوعی طور پہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔